اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت سے ہی ہے نا سبق آج؟ تو آپ حضرات یہ جان لیں، جملہ چاہے اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس میں مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر بھی مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر بھی مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں فرق یہ ہوگا کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ اور مسند ہوں گے یہ مبتدا اور خبر بنیں گے۔ مسند الیہ مبتدا ہوگا اور مسند خبر، اور جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ اور مسند ہوں گے تو جو فاعل یا نائب فاعل ہوگا وہ جو مسند الیہ ہوگا وہ فاعل یا نائب فاعل بنے گا، اور جو مسند ہوگا وہ فعل ہوگا۔ دیکھیں آپ جملہ اسمیہ کے اندر، کون سے جملے کے اندر؟ فعلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہو اسے خبر کہیں گے، اور جو مسند ہو اسے خبر کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل، اگر فعل معروف ہے تو یہ فاعل بنے گا، اور اگر فعل مجہول ہے تو یہ نائب فاعل بنے گا۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے، اور مسند کو فعل کہیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ تو اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا خبر ہوگا، مبتدا خبر ہوں گے، لیکن مسند الیہ اور مسند تو ہر ایک جملے میں ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ ہاں فرق یہ ہوگا، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر آپ کو ملیں گے، اور جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل یا فعل اور نائب فاعل ملیں گے۔ دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے، اللہ یکتا ہے۔ اللہ، بتائیں یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ اسمیہ ہے، تو اس میں کلمہ جلالت، اسم جلالت، اللہ کو کیا بولیں گے؟ اسم جلالت۔ مسند الیہ ہے، کیا ہے؟ اور یکتا مسند ہے، یکتا مسند ہے۔ پہلے مسند الیہ اور مسند تلاش کرنا ہے، اس کے بعد بتانا ہے کہ کون مبتدا، کون خبر، کون فعل، کون فاعل یا نائب فاعل ہے۔ تو یکتا مسند ہے، اب اس میں مبتدا کیا ہے؟ اسم جلالت مبتدا ہے، اور خبر یکتا، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 2، رسول مہربان ہیں۔ یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ تو رسول مسند الیہ، مہربان مسند ہے۔ اب مبتدا کیا ہے؟ اور خبر کیا ہے؟ مہربان۔ جملہ نمبر 3، قرآن سچا ہے، القرآن صادق۔ انہی کو اگر کہیں گے عربی میں، اللہ یکتا ہے، اللہ احد، رسول مہربان ہے، رسول مہربان ہے، رسول رحیم کا معنی مہربان ہوتا ہے، مہربان، اور رؤوف کا معنی ہوتا ہے نہایت مہربان، بہت مہربان، رؤوفن بھی کہہ سکتے ہیں۔
قرآن سچا ہے، القرآن صادق، بہرحال تو قرآن سچا ہے، یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ اسمیہ ہے۔ مسند الیہ بتائیں، اور مسند سچا، مبتدا خبر سچا، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 4، پڑھی گئی کتاب، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ؟ فعلیہ ہے۔ اس میں مسند کیا ہے؟ پڑھی گئی، مسند کیا ہے؟ اور مسند الیہ کتاب ہے۔ اب اس میں آپ فاعل بتائیں۔ نہیں، فاعل نہیں، کیا ہے؟ پڑھی گئی ہے، فاعل تھوڑی ہے۔ پڑھی گئی فعل ہے، فعل مجہول، اور فعل مجہول کا فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے، تو کتاب فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہے۔ پڑھی گئی فعل اور کتاب نائب فاعل۔ جملہ نمبر 5، دیوار لمبی ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ؟ اسمیہ ہے۔ الجدار طویل، اس میں مسند الیہ دیوار اور مسند لمبی، مبتدا دیوار، خبر لمبی۔ جملہ نمبر 6، سڑک پختہ ہے، یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس میں مسند الیہ سڑک اور مسند پختہ، مبتدا خبر پختہ۔ جملہ نمبر 7، پڑھا میں نے، پڑھا، یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اس میں مسند الیہ بتاؤ۔ مسند الیہ میں نے، فاعل یا نائب فاعل ہوتا ہے مسند الیہ، میں نے، یہ ہے مسند الیہ، اور مسند پڑھا، اس میں فعل کیا ہے؟ پڑھا، اور فاعل میں نے، فاعل میں نے۔ جملہ نمبر 8، گھڑی قیمتی ہے، الساعۃ ثمینۃ، گھڑی قیمتی ہے، یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے، مسند الیہ اور مسند قیمتی، مبتدا کون سا ہے اور خبر قیمتی، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 9، جا رہا ہے خالد، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ خالد، اور مسند کیا ہے؟ جا رہا ہے، یہ مسند ہے، اس میں فعل کیا ہے اور فاعل خالد ہے۔ جملہ نمبر 10، لکھا گیا خط، لکھا گیا، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ جملہ اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ خط ہے، ٹھیک ہے، اور مسند لکھا گیا، اس میں فعل کیا ہے اور فاعل نائب فاعل ہے، نائب فاعل کیا ہے؟ خط ہے، چونکہ لکھا گیا یہ فعل معروف نہیں بلکہ فعل مجہول ہے۔ جملہ نمبر 11، میں مدرسے میں حاضر ہوں، میں مدرسے میں، یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے یا خبر، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے، کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مسند الیہ بتاؤ۔ میں، مسند الیہ میں، اور مسند حاضر، ٹھیک ہے، مبتدا میں اور خبر حاضر، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 12، لکھا بکر نے، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ بکر، اور مسند کیا ہے؟ لکھا، اور فعل کیا ہے اور فاعل بکر ہے۔ جملہ نمبر 13، پانی گرم ہے، پانی، الماء حار، یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے، مسند الیہ اور مسند مبتدا خبر گرم۔ جملہ نمبر 14، لکھ رہا ہے زید قلم سے، لکھ رہا ہے زید، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے، مسند الیہ زید، مسند الیہ زید، اور مسند لکھ رہا ہے، اس میں فاعل کیا ہے اور فعل لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 15، بکر مسجد میں موجود ہے، بکر مسجد میں موجود ہے، یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے، مسند الیہ اور مسند موجود، مبتدا خبر موجود، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 16، زید کو پڑھایا احمد نے، زید کو پڑھایا، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔
زید کو پڑھایا. اقرأ زیدن، زید کو پڑھایا. احمد نے اقرأ احمد زیدن، احمد نے زید کو پڑھایا. پڑھا یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ؟ میں نے پڑھا جملہ فعلیہ ہے، اور میں نے پڑھایا تو یہ بھی تو فعلیہ ہوگا. دیکھیں زید کو پڑھایا احمد نے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ زید تو مفعول بھی، احمد ہے فاعل، اور فعل پڑھایا، فعل پڑھایا. مسند الیہ کیا ہے؟ وہ اچھا فاعل ہو گیا. مسند الیہ کیا ہے؟ احمد، اور مسند پڑھایا. جملہ نمبر 17. کل جائے گا بکر کانپور. کل جائے گا بکر کانپور، یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ اور مسند جائے گا. ٹھیک ہے، فعل کیا ہے؟ اور فاعل بکر. جملہ نمبر 18. پرسوں جمعے کے دن میں ممبئی سے آیا. پرسوں جمعے کے دن میں ممبئی سے آیا، یہ جملہ فعلیہ ہے. جئت یا قدمت من ممبئی، میں ممبئی سے آیا، یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ جئت یا قدمت من ممبئی قبل الامس، کل سے پہلے، گزشتہ کل سے پہلے، یعنی پرسوں میں ممبئی سے آیا. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ میں، اور مسند کیا ہے؟ آیا. مسند کیا ہے؟ آیا. اب اس میں فعل کیا ہے؟ آیا، اور فاعل میں، یہ فاعل ہے. اب آگے دیکھیں. مرفوعات، مرفوعات مبتدا اور خبر کی ترکیب. مبتدا اور خبر کی ترکیب توجہ کے ساتھ سنیں گے. اللہ، اللہ کا معنی اللہ، وہ ذات جو سب کو پیدا کرنے والی ہے، جو سب کو رزق دیتا، کھلاتا پلاتا ہے، اس کا معنی آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. اور رسول کا معنی، رسول جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام بندوں کے پاس لے کر آتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے رسول. رسول کی جمع القرآن، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے آخری کتاب. رب کا معنی رب، پالنے والا، اور سردار بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے. معبود، لائق عبادت، جس کی عبادت کی جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. کتاب، کوئی کتاب، نکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ الکتاب، کوئی خاص کتاب، اس پر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہے. مسواکن، کتاب کی جمع کتب، کتاب کی جمع کتب. مسواکن، مسواک دانت صاف کرنے کا لکڑی کا آلہ، سبھی جانتے ہیں مسواک کو. جمع آتی ہے مساویک، مسواک کی جمع مساویک. نیم کی بھی مسواک ہوتی ہے، پیلو کی بھی ہوتی ہے، اور لکڑیوں کی بھی ہوتی ہے. المسواک، تو مسواکن جو ہے، مسواک کوئی مسواک، یہ نکرہ ہے. المسواک، کوئی خاص مسواک، یہ معرفہ ہے. پھر ہے مؤمن، ایمان والا، مؤمن ایمان والا. رؤوف، نہایت مہربان، رؤوف نہایت مہربان. کریم کا معنی شریف، سخی. کریم شریف بھی آتا ہے، سخی بھی آتا ہے. رجل، کوئی مرد، نکرہ ہے. اور رجل، کوئی خاص مرد، یہ معرفہ ہے. صادق معنی سچا. اب دیکھیں، اللہ رب، اللہ رب ہے یا اللہ پالنے والا ہے. اور رب معبود،
رب معبود ہے یا رب عبادت کے لائق ہے؟ رب معبود ہے یا رب عبادت کے لائق ہے؟ الرسول رؤوف، رسول نہایت مہربان ہے، رسول نہایت مہربان ہے۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کتاب ہے۔ الکتاب صادق، کتاب سچی ہے۔ پھر آگے ہے الرجل مؤمن، مرد مومن ہے، ایمان والا ہے، مرد ایمان والا ہے۔ پھر ہے المؤمن کریم، مومن شریف ہے، مومن شریف ہے۔ المسواک قصیر، مسواک چھوٹی ہے، المسواک قصیر، مسواک چھوٹی ہے۔ اب آپ حضرات توجہ دیں، ترکیب ہم کر رہے ہیں ان جملوں کی، ابھی تو ترجمہ کرایا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب، اللہ رب ہے، اللہ اس میں جلالت مبتدا، رب صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان میں سے آپ ایسا کرنا، 2-3 ترکیبوں کو کاپی میں آپ لکھ لینا اور لکھ کر ان کو یاد کر لینا، پھر آپ آسانی سے سمجھنے لگیں گے کہ کہاں کیا بولنا ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ تو دیکھو، کسی بھی چیز کا جب آغاز ہوتا ہے تو شروع میں کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، لین پکڑنا ہوتی ہے۔ پھر ایک بار دیکھ لیں، اللہ رب، اللہ رب ہے، اللہ اس میں جلالت مبتدا، رب صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور رب معبود، رب معبود ہے، اور رب مبتدا، معبود اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرسول رؤوف، رسول نہایت مہربان ہیں، الرسول مبتدا، رؤوف صیغہ مبالغہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صیغہ مبالغہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے، القرآن مبتدا، کتاب خبر، ڈائریکٹ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکتاب صادق، کتاب سچی ہے، الکتاب مبتدا، صادق اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل مؤمن، مرد آدمی مومن ہے، الرجل مبتدا، مؤمن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المؤمن کریم، مومن شریف ہے، المؤمن مبتدا، کریم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المسواک قصیر، مسواک چھوٹی ہے، المسواک مبتدا، قصیر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو آپ حضرات مفردات کے معانی یاد کریں گے، اور جو جملے ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں گے، اور جو ترکیب پڑھائی ہے اس کو یاد کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسا ہم نے بتایا 2-3 جملوں کی آپ ترکیب لکھ لیں، اس کو بار بار پڑھ لیں تاکہ زبان زد ہو جائے، پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔